بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ کا ارشد ذوق و شوق تھا۔ آپ ہر سال اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طرح حج کی سعادت سے فیض یاب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حج کی مکمل تیاری فرماتے تھے، زاد راہ ساتھ لیتے تھے، کچھ منازل طے بھی کرتے تھے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ نے پورے زور و شور سے حج کی تیاری کی اور حج پر روانہ ہوئے۔ چند منزل پہنچنے کے بعد واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے دریافت کیا، یا حضرت، یہ آپ نے کیا کیا کہ حج پر روانہ بھی ہوئے، زاد راہ بھی مکمل تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چند منازل بھی آپ نے طے کر لی تھی، پھر آپ واپس لوٹ آئے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ دراصل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں تیزی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ تھا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی نے روک لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنی سواری کی باگیں کھینچ لیں اور اسے پوچھا، بتاؤ میاں، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اس حبشی نے مجھے زور دے کر کہا، اے بایزید، رب تعالیٰ کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اس کے اسی ایک جملے نے میرے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے زوردار جملے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں وہاں رک کر کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس حبشی کے جملے کا جواب نہیں سوچ رہا تھا۔ آخرکار میرے دل و دماغ نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ چلوں اور بسطام میں ہی رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کروں۔ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں ضرور آتی ہے، وہ یہ کہ میری والدہ انتہائی ضعیف ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری والدہ نے کوئی دعا کی ہو، یا رب تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا ہو کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بسطام ہی میں رہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے بلکہ زاد راہ جمع کر رہے تھے۔ حج پر روانہ ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا حضرت، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں چند ہی دنوں میں حج پر جانے والا ہوں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو آپ نے کچھ رقم بھی مختص کر لی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بالکل، میں نے حج کے لیے کچھ رقم بھی علیحدہ سے رکھ لی ہے۔ اس نے پوچھا، یا حضرت، آپ نے حج کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حج کے لیے 200 دینار رکھے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت، یقین کیجیے کہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، عیال دار ہوں، ذریعہ آمدنی قلیل ہے، جس سے گھر کا خرچہ بمشکل چلتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات چلتا ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ کم آمدنی کی وجہ سے مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ آپ کے سوا میری نظر میں کوئی شخص نہیں ہے جس سے اپنی بپتا بیان کرتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جو طلب کرو میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا، وہ 200 دینار جو آپ نے حج بیت اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ مجھے دے دیں، میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے چاہا تو کئی حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے وہ 200 دینار منگوائے اور اس شخص کے حوالے کر دیے اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگلے سال پھر آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ سارا سال اسی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے۔ جب کچھ زاد راہ جمع ہو گیا تو آپ حج کے ارادے سے چل پڑے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند قدموں کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک منزل کو طے کرنے میں 2 ماہ کے قریب لگ جاتے تھے۔ بعض منازل آپ نے 6 ماہ میں بھی طے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا حضرت، آپ چند قدم کے بعد رک جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی آپ طویل سجدوں میں کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جہاں انسان گھر سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائے۔ یہ شہنشاہ کا گھر ہے جو 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اس مالک الملک کے گھر پہنچنا خاص آداب کا طالب ہے۔ طلب جس قدر گہری ہوگی، آداب اسی قدر باسلیقہ، باقرینہ اور شایع نشان ہوں گے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کے شایع نشان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سفر کرتے ہوئے پورے 12 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی وہاں حج کا موسم نہیں ہوا تھا۔ آپ وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ جب حج کے ایام آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کی بجائے بسطام کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو آپ کے ارادت مندوں نے پوچھا، یا حضرت، یہ کیا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جا رہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یہ کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی کہ میں وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا احمدی مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حج کے طفیل جاؤں۔ اس قدر عظیم ہستی کے روضے پر خصوصی طور پر جانا چاہیے، ضمنی طور پر نہیں، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے روضے پر محض اسی نیت سے گھر سے نکلنا چاہیے کہ صرف انہی کے روضے پر حاضری دینا ہے۔ لہٰذا میں کسی دوسرے موقع پر خالصتاً مدینہ منورہ کا قصد کر کے وہاں پہنچوں گا۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بسطام پہنچے اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے تو والدہ نے بے حد دعائیں دیں۔ آپ نے والدہ ماجدہ کو بتایا کہ میں اگلے سال سے مدینہ منورہ جاؤں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں تیاری جاری رکھوں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جانے سے بھلا میں کیسے روک سکتی ہوں؟ البتہ اتنا ضرور کرو کہ 1 سال کے اندر اندر ہی واپس آ جانا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا اور کہا، امی جان، آپ 1 سال کا کہتی ہیں، میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر چند یوم وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس پر آپ کی والدہ ماجدہ بہت خوش ہو گئیں اور انہوں نے آپ کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر تیاری کرنے کے بعد دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سینکڑوں ارادت مند آپ کے ہم رکاب ہو گئے۔ آپ تنہائی چاہتے تھے، چنانچہ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو تخلیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ اگرچہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے مگر آپ سے ایک خاص فاصلے پر رہتے تھے تاکہ آپ کو عبادت و ریاضت کا پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ وہاں چند روز عبادت و ریاضت میں گزرے اور پھر آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا تاکہ والدہ ماجدہ سے وعدے کے مطابق بسطام پہنچ سکیں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے واپسی کے سفر میں بہت زیادہ بوجھ لاد دیا۔ آپ کے ارادت مندوں اور عقیدت مندوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یا حضرت، آپ نے اپنے اونٹ پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، یہ بوجھ اونٹ کی طاقت اور استطاعت سے کافی زیادہ ہے،
جانور پر اس قدر بوجھ لادنا زیادتی ہے اور آپ کی شان و بزرگی کے بھی برخلاف ہے کہ آپ کسی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دیں۔ جب بایزید بسطامی نے فرمایا، آپ لوگوں کو بات بظاہر تو درست ہے اور آپ نے جو کچھ دیکھا وہی کہہ دیا۔ اگر آپ لوگ غور سے ملاحظہ کریں تو آپ کو معاملہ مختلف نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت ہم کیا دیکھیں اور کیا ملاحظہ کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ اونٹ کے قریب جا کر دیکھو کہ آیا بوجھ اونٹ کے اوپر بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ کے ارادت مندوں نے اونٹ کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر معلق تھا اور اونٹ کی کمر پر نہیں تھا۔ جب بایزید بسطامی کے پاس آپ کے ارادت مند دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے معافی طلب کی اور کہنے لگے، یا حضرت ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بوجھ دراصل اونٹ نے اٹھایا ہوا ہی نہیں، حالانکہ ظاہر طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر پر ہے، جبکہ اونٹ کی کمر سے بوجھ تو الگ اور معلق ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تنہائی اور خلوت میں رہنے دو اور میرے ساتھ مت چلو۔ اب ان حالات میں تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے تیزی سے واپسی کا سفر طے کیا اور تھوڑے سے عرصے میں واپس بسطام پہنچ گئے۔ جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کافی فاصلے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، مگر آپ نے ان کو استقبال کرنے سے روک دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والے تھے کہ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کی کچھ بات کرنے کی آواز آئی۔ آپ اسی لمحے رک گئے اور دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سنا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرا کرم پورے عالم پر محیط ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور اس کو اس کی اطاعت و عبادت کا اچھا بدلہ دینا۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ ماجدہ کی یہ دعا سنی تو آپ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے روتے رہے۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو سے فارغ ہو چکیں تو دروازے سے پر دستک دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دستک سنی تو پوچھا، کون ہے؟ آپ نے عرض کیا، آپ کا مسافر واپس آ گیا ہے۔ والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر ازحد خوش ہوئیں اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ حوالہ سیرت حضرت بایزید بسطامی۔ حضرت بایزید بسطامی کا ایک پڑوسی کافر تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر چلا گیا، اس کے بال بچے گھر ہی پر تھے۔ رات ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر پڑوسی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ پتہ چلا پڑوسی کے گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے ایک چراغ میں تیل ڈالا اور کافر پڑوسی کے گھر بھجوا دیا۔ پھر جب تک پڑوسی سفر سے واپس نہیں آیا آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل ڈال کر اس کے گھر بیچ دیا کرتے تھے۔ جب وہ کافر پڑوسی سفر سے لوٹا تو اس کی بیوی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک کا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ کافر بولا، جس گھر میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرا کیوں رہے؟ یہ کہہ کر وہ سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سن 261 ہجری کو کسی نے بھی وفات کے خواب میں دیکھا، بعد وفات کے خواب دیکھا، پوچھا
آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا جب میں پیش کیا گیا تو پوچھا گیا کہ اے بایزید کیا لائے؟ میں نے سوچا کہ نماز روزہ وغیرہ سب اعمال تو اس قابل نہیں کہ پیش کروں، البتہ ایمان تو بفضل تعالیٰ ہے، اس لیے عرض کیا کہ توحید۔ ارشاد ہوا اما تذکر لیلۃ اللبن، یعنی دودھ والی رات یاد نہیں؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بایزید بستامی کے ایک شب پیٹ میں درد ہوا تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تھا، اس سے درد ہو گیا۔ اس پر شکایت ہوئی کہ درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا، فاعل حقیقی کو بھول گئے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب بتلاؤ کیا لائے؟ عرض کیا اے اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ایک عمل تمہارا ہم کو پسند آیا ہے۔ ایک مرتبہ بلی کا بچہ سردی میں مر رہا تھا، تم نے اس کو لے کر اپنے پاس لٹا لیا، اس کی وجہ سے بخشتے ہیں۔ رہ گئی ساری کی ساری بزرگی اور تمام حقائق اور دقائق و معارف سب کل عدم ہو گئے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔